تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے، یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی قبولیت کے لیے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معاوضے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن مل جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں۔ تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ جس کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں، پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد پڑھا کرو۔ تہجد کے دعاؤں میں کن فیکون کی مدد ضرور آئے گی، مانگ کر کے دیکھو۔ تہجد کی نماز گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور صالحین کے اعمال میں یہ سب سے زیادہ شرف و عزت والا عمل ہے۔ شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنانی چاہیے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے انشاءاللہ۔ اپنی ان آنکھوں کو حفاظت کریں، یہ سوچ کر کہ کل کو آپ نے انہی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اب وہ تہجد پڑھنے کے لیے صبح اٹھتی ہے، اس کے بعد فجر پڑھتی ہے، کئی گھنٹوں تک دعا کرتی رہتی ہے، اور پھر یہ معمول بن گیا۔ یہ معمول بننا ہی تھا، کیونکہ وہ واپس آئی تھی اس خدا کے پاس جو نور ہے آسمان و زمین کا۔ وہ سوچا کرتی تھی کوئی اتنی وفا ضرور دکھائے گا، اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دے گی۔ پھر اسے معلوم ہوا سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے بھی چھوڑا جاتا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اپنی ہر بات اللہ پاک سے کرنا، ہر چیز اللہ پاک سے مانگنا، اپنا ہر معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا، ہر معاملے میں صرف اللہ پاک پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ پاک سے مانگے، پھر مانگے اور تب تک مانگتے رہے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ یقین کیجیے اللہ پاک سے مانگ کر اب زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات دے کر سجدے کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کی رغبت، تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس نے بصری رحمت اللہ سے پوچھا گیا تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے اپنے خلوتیں رحمان کے نام کر دیے تو اس نے انہیں اپنے نور سے منور کر دیا۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات دیکھ کر سجدے کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ تہجد کے سجدے میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیک قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے تو خواب حقیقت بن جاتی ہے اور تعبیریں خون میں بدل جاتی ہے۔ تہجد کے وقت جب اللہ کریم سے رو ہو کر وہ ساری
دل کی باتیں کرتا ہے تو ایک سکون سا اترتا ہے روح میں۔ تہجد ایسی نماز ہے جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے، اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں ان فیصلوں کی مدد ضرور آئے گی، دعا کا تو دیکھیے، تہجد پڑھا کریں۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے، تمہیں مشکلات دے کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتی بلکہ تمہیں لایا جاتا ہے۔ ہم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ ہمیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وتر اور فجر کی 2 رکعتیں سے 13 رکعت نماز تہجد کا پڑھا کرتے تھے۔ درود پاک پڑھنے پر کیا ملے گا؟ چہرے کا نور ملے گا، دل کو سکون ملے گا، نماز کی پابندی ملے گی، تہجد کی طرف ملے گی، تلاوت قرآن کا شوق ملے گا، گناہوں سے نفرت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، زندگی پرسکون ہوگی، اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نصیب ہوگی، بگڑے کام سمجھ جائیں گے، خاتمہ ایمان پر ہوگا، پڑھنے والے کے